السلام علیکم۔ اکثر تمہارے دل میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اگر اللہ تمہاری اچھی یا بری قسمت تمہارے وجود میں آنے سے پہلے ہی لکھ چکا ہے تو کیا وہ تمہاری دنیا میں آنے کے بعد بدلی بھی جاتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نشانیاں بھی ظاہر کرتا ہے؟ تو سنو، جس رب کے قبضۂ قدرت میں سکون اور راحت کے بے شمار خزانہ موجود ہے، اسی مہربان رب کا قرآن اسی بات کا دلاسا دلا رہا ہے کہ وہ کس طرح تمہاری قسمت کو بدلتا ہے اور کس طرح اپنی تدبیریں بناتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم ہی تمہاری قسمتوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ہم خوب جانتے ہیں کس وقت کہاں کتنی بارش برسانی ہے اور کون سی زمین کو کب تک محروم رکھنی ہے۔ جس طرح ایک بنجر پڑی ہوئی زمین کو دیکھ کر یہ گمان نہیں کر سکتے کہ یہ بھی کبھی ہرا بھرا ہو سکتا ہے، مگر خوب دیکھو، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی برسات کا ایک بار برسنے سے اس کا رنگ بدل دیتا ہے۔ یہاں تک کہ تمہاری زندگی میں ایک اچانک کا حادثہ تمہاری پوری تقدیر کو پلٹ کے رکھ سکتا ہے۔ وہ بند دروازے اچانک تم پر کھول سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے جس کو چاہے بدل سکتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری قسمت میں تمہاری منچاہی چیز کو لکھ دے تو یہ دو باتیں ذہن نشین کر لو۔ یاد رکھو، قسمت وہ گوندی ہوئی مٹی ہے جس سے تم چاہو تو اینٹیں بناؤ یا چاہو تو پھول، اور جاننے کا فن تو یہ جاننا ہے کہ کس چیز سے تمہیں کیا حاصل کرنا ہے۔ تمہاری مثال اس کسان جیسی ہے جو زمین تیار کرنے سے لے کر فصل کے تیار ہونے تک بڑی امید سے کام کرتا ہے۔ جو بیج وہ بو رہا ہے اس کی فصل ایک دن کاٹ کر اس کے فصل سے لابھ اٹھا سکے۔ تو یاد رکھو، اگر تم پاک مقصد کے لیے پاک طریقے سے دنیا اور آخرت کی فکر کرتے ہو تو وہ کاتب تقدیر تمہاری کھیتی کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ قرآن خود کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی حیا والا ہے، اسے تمہیں لوٹانے سے حیا آتی ہے۔ اور جو کوئی بھی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو وہ بڑھاتا ہے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو وہ اسے دنیا میں سے ہی دیتا ہے۔ اب اگر تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ بہت سی لوگوں کو بن مانگے ہی اس کی قسمت میں عطا کر دیتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے نیک اس کے محبوب معلوم نہیں ہوتی، تو یاد رکھو، جسے کوئی نعمت مل رہا ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اس کی قابلیت پر مل رہی ہو۔ اس نعمت کا ملنا اس کی اللہ کا محبوب ہونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا جواب دے رہا ہے کہ جس کو ہم نے بہت دیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے بہت خوش ہیں، اور جس کو نہیں دیا تو وہ یہ نہ سمجھے ہم اس سے ناراض ہیں، بلکہ دونوں ہی صورت میں آزمائش ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت بخشتا ہے، اور جس کو ہدایت مل گئی اس کو بڑی دولت مل گئی۔ تو تم کبھی بھی اس کی عطا پر شک مت کرنا، بلکہ اپنی یقین اور توکل قائم کیے رکھنا، کیونکہ جب یقین کی ڈور کاتب تقدیر پر چھوڑ دی جائے تو تمہاری اندھیری زندگی میں بھی روشنی بکھر کے رکھ دیتی ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں کچھ لکھا ہی نہیں، تو یاد رکھو، جو چیز تمہاری قسمت میں لکھی ہوتی ہے وہ ہر بند دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ ہی جاتی ہے، اور جو تمہاری قسمت میں نہیں ہوتی وہ بھی مل سکتی ہیں۔ تو اگر تم دوسرے کی دعا لینے والے ہو، جان رکھو، جب تک تمہاری ہاتھ سے خیر نکل رہا ہے تمہاری اوپر مصیبت نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب دکھ میں دلاسا اور تمہاری کی ہوئی بھلائی ہے۔ جانتے ہو، تمہاری قسمت بدلنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم اپنے اوپر آئی مصیبت سے ہار نہیں جاتے
اور مضبوطی کے ساتھ اپنے مقصد سے جڑ کر غیر ممکن کوشش اور تدبیر اپناتے ہو، کیونکہ اگر ایک پاؤں تدبیر پہ اٹھاتے ہو تو دوسرا پاؤں قسمت بدل دیتا ہے، اور اوپر اٹھنے میں وقت تو لگتا ہے، پھر چاہے سورج ہی کیوں نہ ہو، دھیرے دھیرے ہی چڑھتا ہے۔ اور اگر آج تمہارا قسمت کا ستارہ تم سے روٹھ گیا ہے اور تمہیں تلاش سے اس نشانی کی تو تمہاری تقدیر بدل دے، تو جان رکھو اگر اللہ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے تو اچانک اسے دن کی اتنی سمجھ دیتا ہے جو اسے گناہ کی راستے سے نکل کر ایک روشنی بھری سیدھی راستے کی مسافر بنا دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جو صاف صاف آیاتیں نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں مایوسی سے نکل کر روشنی کی طرف لے آئے، اور یہی وہ راہ گزر ہے جو تمہاری بکھری زندگی کو سمیٹ کر مقدر کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہاری دعائیں اور امید بھرا صبر تمہاری خالی جگہ کو پھولوں سے بھرنے والا ہے کہ جن کی خوشبو اور رنگ تمہیں حیران کر دے گی۔ ان قریب رب کی رحمت کا وہ کھلا آسمان تمہاری تقدیر میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے آپ سب کی ایک ایک دعا پر اللہ کن فرما دے، آمین۔